اور آپ کو بتائیں کہ جموں صوبے میں حکومت کی جانب سے میانمار سے آئے روہنگیا مسلمانوں میں سے متعدد افراد کے پاس دستاویزات نہ ہونے کی بنیاد پر انہیں ہیرا نگر جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ ان کیمپوں میں سے گرفتاری کی رٹ سے کئی روہنگیا مسلمانوں نے جنگل کا رخ کر لیا، جبکہ دوسری جانب نئی دہلی میں روہنگیا مسلمانوں کی طرف سے ان گرفتاریوں کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں رضوان سلطان اپنی اس رپورٹ میں۔ جموں صوبے میں حکومت نے میانمار سے آئے روہنگیا مسلم پناہ گزینوں میں سے 170 افراد کو ان کے پاس مکمل دستاویزات نہ ہونے کی بنیاد پر ہیرا نگر جیل میں قید کر لیا ہے۔ 7 مارچ کو ان پناہ گزینوں کو ویریفیکیشن کے لیے جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں جمع کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے ڈر سے ان کیمپوں سے اب کئی روہنگیا مسلمان جنگلوں میں رہنے کے لیے بھاگ گئے ہیں۔ گزشتہ ماہ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے جموں کشمیر انتظامیہ کو کہا تھا کہ اس نے روہنگیا مسلمانوں کی شناخت کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان گرفتاریوں کے خلاف کئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت مذمت کی ہے، جبکہ دہلی میں روہنگیا مسلمانوں نے گرفتاریوں کے خلاف احتجاج بھی کیا، جس دوران 70 افراد کو پولیس نے گرفتار کیا۔ ادھر 2 روہنگیا مسلم پناہ گزینوں کی جانب سے رہائی کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی ہے، جس کی سنوائی 25 مارچ کو کی جائے گی۔ 2017 میں بھارتی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کو بے دخل کرنے کے لیے ریاستی حکومتوں کو ان کی شناخت کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ حکومت کی حمایت میں بھاجپا لیڈر اشونی اپادھیائے نے بھارتی عدلیہ میں ان روہنگیا مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی عرضی دائر کی تھی، تاہم تب اقوام متحدہ کی مذمت اور 2 روہنگیا مسلم پناہ گزینوں کی سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف عرضی دائر کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگا دی تھی۔ دوسری طرف سے کئی سوال یہ بھی کھڑا کر رہے ہیں کہ آخر روہنگیا مسلمانوں کی ہی ویریفیکیشن کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں بنگالی، ہندو اور تبتی بودھ بھی رہ رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق جموں صوبے کے مختلف اضلاع میں اس وقت 5700 روہنگیا مسلمان اور 7000 سے زائد تبتی بودھ پناہ گزین رہ رہے ہیں۔ پورے بھارت میں اس وقت 40,000 کے قریب روہنگیا پناہ گزین رہ رہے ہیں، جن میں سے 300 کے قریب بھارت کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ جموں میں روہنگیا مسلمان ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں اور کئی ہندو تنظیمیں روہنگیا پناہ گزینوں کی بے دخلی کے لیے کئی سالوں سے سرگرم ہیں۔ بھارت میں رہ رہے ان پناہ گزینوں میں سے صرف 17,000 کے پاس اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے شناختی کارڈ ہیں، تاہم یہ کارڈ بھی ان پناہ گزینوں کو کوئی راحت نہیں دے پائے، کیونکہ بھارت UNHCR 1951 کا حصہ نہیں ہے۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ روہنگیا مسلمانوں کو ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ 2019 چناؤ سے قبل بھاجپا نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا اور اب مغربی بنگال کے چناؤ سے قبل یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ ادھر نئے شہری ترمیمی قانون کے مطابق بھارت میں غیر قانونی طور رہنے والے ہندو، سکھ، بودھ، پارسی اور عیسائی جو پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان سے بھارت آئے ہیں، ان پناہ گزینوں کو 6 سال مکمل کرنے کے بعد شہریت دی جائے گی۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جنوری میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اب روہنگیا مسلمانوں کو بے دخل کیا جائے گا، کیونکہ اب وہ اس قانون کے تحت شہریت حاصل نہیں کر سکتے۔ بھارت میں کئی ممالک کے 2 لاکھ کے قریب پناہ گزین کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، جن میں سری لنکا کے تامل ہندو، بھوٹان کے تبتی بودھ، افغانستان کے ہندو اور بنگلہ دیش و مغربی پاکستان کے ہندو شامل ہیں۔